بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلی العظیم۔ آیت نمبر 12 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 13 پہ توجہ فرمائیں گے۔ پہلا حرف ہے آ، اس کا معنی بھی بیان ہو چکا۔ اس کا معنی ہے کیا۔ رأیتا تو نے دیکھا یا تو نے غور کیا۔ ارأیتا کیا تو نے دیکھا یا کیا تو نے غور کیا کا معنی ہے اس کا۔ اگلا حرف ہے ان کا معنی ہے اگر۔ اگلا لفظ ہے کذبہ۔ کذبہ کا معنی ہے کسی کو جھٹلا دینا، کسی کو جھوٹا قرار دے دینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو ہم اس کی خبر کو سچا قرار دے دیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں تصدیق کرنا کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کو مختلف آیات میں پچھلی آسمانی کتابوں کا تصدیق کرنے والا قرار دیا گیا۔ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں، یعنی تورات و انجیل۔ پس سچا قرار دینے کو عربی زبان میں تصدیق کہا جاتا ہے، اور جھوٹا قرار دینے کو یا جھٹلا دینے کو عربی زبان میں تکذیب کہا جاتا ہے۔ کذبہ یعنی تکذیب کرنا، یعنی جھٹلا دینا، کسی کو جھوٹا قرار دے دینا۔ اگلا حرف ہے واو۔ واو کے معنی عربی زبان میں اور کے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے تولا۔ تولا کا معنی عربی زبان میں مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ ابھی فقط یہ عرض کروں گا کہ اس آیت میں اس لفظ کے معنی پشت کرنے کے ہیں اور رخ پھیر لینے، دوسری طرف منہ کر لینے کے ہیں۔ اگرچہ عربی زبان میں تولا کا معنی کسی کو اپنا سرپرست اور حکمران قرار دے دینا، کسی کو اپنا فرمان روا قرار دینے کے معنی بھی آتے ہیں۔ اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ان معنوں میں فرق کیسے کیا جائے گا، جب کہیں ہمارے سامنے لفظ تولا آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پشت کرنے کا معنی ہے یا یہاں پر سرپرست بنانے یا اپنا حکمران بنانے کا معنی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عربی قواعد اور عربی زبان کے قوانین، عربی زبان کی گرامر، اور اسی طرح جس جملے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جملہ کن حالات میں بولا گیا، وہ خود ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس وقت اس لفظ کا کیا معنی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی انسان ایمانداری کے ساتھ اور بغیر تعصب کے اس کا صحیح معنی کرنا چاہے تو خداوند عالم نے کوئی بھی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا کہ جس کے اندر ابہام پایا جاتا ہو اور جو سمجھ میں نہ آتا ہو۔ قرآن مجید کو خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ ھذا لسان عربی مبین، کہ یہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ روشن عربی زبان ہے، یعنی کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آتی ہو، اور یہ زبان بآسانی اس زمانے کے عربوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ آج بھی جو عربی زبان کے قواعد و قوانین کو جانتے ہیں بآسانی ان کا ترجمہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لفظ تولا کے بنیادی حروف واو، لام اور یا ہیں، اور عرض کرتا چلوں کہ یہ واو، لام اور یا سے ہی لفظ ولی اور لفظ مولا بھی نکلا ہے۔ یہ الفاظ دوستی کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی ولی یعنی دوست۔ اسی طرح ولی سرپرست کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی طرح ولی مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لفظ مولا سرپرست کے معنوں میں بھی آتا ہے، مددگار کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ لفظ مولا
غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح مولا چچا کے بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف معنی ہیں جو عربی زبان میں اس لفظ کے استعمال کیے گئے ہیں، اور ان معنوں کا فرق اس لفظ کے کسی بھی جملے میں استعمال سے بآسانی واضح ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور وہ بعض افراد کے جو نادانی کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی آیت میں اگر کوئی لفظ آیا تو اس کا کون سا معنی بنتا ہے، لہٰذا ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بالکل نادانی والی بات ہے اور عربی زبان کو نہ جاننے والی بات ہے، اور شاید غیر عربوں کے لیے دشمنان اسلام کی سازش ہے تاکہ ایسے وہم ان کے ذہنوں میں ڈال دیے جائیں کہ عربی زبان تو ہم سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا اس طرح سے ان کو اللہ کی کتاب سے دور کیا جائے۔ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بھلا آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں جب بھی کوئی آیت اترتی ہو تو لوگ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہوں کہ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس لفظ کے تو 10 معنی بنتے ہیں، تو کون سا معنی مراد ہے؟ رسول اللہ پھر جواب دیتے ہوں کہ یہ معنی مراد ہے، تو وہ آگے سے پھر سے کہتے ہوں اس کے بھی 10 معنی بنتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک بےہودہ سی بات ہے، اور خداوند عالم کی ذات پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے اس بات سے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جس کا معنی ہی لوگوں کے لیے روشن نہ ہو، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا نبی یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا تھا، تو کچھ لوگ تصدیق کرتے تھے، کچھ لوگ تکذیب کرتے تھے اور جھٹلا دیتے تھے۔ سمجھ میں آتی تھی تو تصدیق کرتے تھے، سمجھ میں آنے کا نتیجہ تصدیق ہے، اسی طرح سمجھ میں آنے کا نتیجہ تکذیب ہے، کہتے تھے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے، کوئی مزید سوال ہو تو بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پس تولا اس آیت میں پشت کرنے یا رخ پھیر لینے، رخ ہٹا لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگلی آیت کی طرف توجہ فرمائیں۔ علم یا علم، آ کا معنی کیا کا ہے، لم یا علم اس نے نہیں جانا، یعنی کیا اس نے نہیں جانا، کیا وہ نہیں جانتا، بے ان اللہ یرا، بے ان یہ کہ اللہ یرا یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک کے الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور ان کا آپس میں رابطہ اور ان کا پیغام اور کچھ مربوط باتیں کل اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔